اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. اللہ رب العزت کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جو رب العالمین نے تمہارے اوپر انعام فرمایا. ایک وقت تھا کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا. اس پروردگار نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت ڈال دی اور اللہ رب العزت کی نعمت کی روشنی میں تم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے. معزز سامعین کرام، مومن آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں. مومن نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں. اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو رب العالمین کی رحمت کے حقدار قرار پاتے ہیں. پیارے بھائیوں، اسلام جو دنیا کے اندر واحد وہ مذہب ہے کہ جسے رب العالمین نے بطور دین پسند فرمایا،
جس دین کے علاوہ اگر کوئی دین لے کے آئے گا تو رب العالمین کے ہاں اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس دین کے ماننے والے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہوا کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ہمدرد اور ایک دوسرے کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ ولا یخذلہ، مسلمان مسلمان پہ ظلم نہیں کرتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتا، ولا یسلم، اور نہ ہی ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے اور اسے اپنے دشمن کے حوالے اور سپرد کرتا ہے۔ فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اے ایمان والو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، اور تمہاری اخوت اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت کی مثال اس انداز میں ہونی چاہیے، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن آپس میں محبت، الفت، ایثار اور قربانی میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہوا کرتے ہیں کمثل الجسد الواحد، جس طرح ایک جسم ہوا کرتا ہے، اذا اشتکا منہ عضو تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو، تکلیف ہو، کسی ایک حصے کو دکھ پہنچے، فرمایا سارا کا سارا جسم بے چین ہو جایا کرتا ہے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کا عملی نمونہ اور طریقہ بھی یہی ہے کہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنوں کی ہی نہیں، بیگانوں کی بھی، صرف اپنے اوپر ایمان لانے والے ہی نہیں بلکہ اپنے جان کے دشمن اور خون کے پیاسے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کی خدمت کی، اور خدمت انسانیت، انسانوں کی خدمت اور انسانوں کی خیر خواہی، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دین قرار دیا۔ فرمایا الدین النصیحہ، لوگوں دین خیر خواہی کا نام ہے۔ حقیقت میں دین والا انسان ہوتا ہی وہ ہے جو دوسروں کا خیر خواہ ہو۔ جس انسان کے اندر دوسرے لوگوں کی خیر خواہی کا جذبہ نہیں، جسے صرف اور صرف اپنی ذات کی فکر، نفسا نفسی کا عالم اور اپنے مفادات کی جنگ لڑے جا رہا ہے، اسے صرف یہی فکر ہے مجھے نفع پہنچنا چاہیے، کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، کسی کا جتنا بڑے سے بڑا نقصان ہوتا ہے اسے کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہے، مسلمان کا کردار یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی اتری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے کے گئے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی ہیں، حوصلہ دیتی ہیں، اور ساتھ اللہ کے رسول کے وہ اوصاف بیان کرتی ہیں جو ہر ایک مسلمان کے اندر ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات اور آپ کا طریقہ اور آپ کا اسوہ یہی ہے۔ فرمایا سیدہ خدیجہ نے انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیا ہے، آپ نے ہمیشہ معاشرے کے سب سے کمزور ترین طبقے کا آپ نے سہارا بننے کی کوشش کی ہے، آپ نے یتیموں، بیواؤں، لاچاروں اور بے کسوں اور بے بسوں کو کما کے کھلایا ہے، ان کا بوجھ اپنے کندھوں پہ اٹھایا ہے، آپ نے ہمیشہ مہمان نوازی کی ہے، آپ نے کبھی بھی حق کے مقابلے میں باطل کا ساتھ نہیں دیا۔ اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو یہ سبق دیا، لوگو واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ رب العالمین کی نصرت، اللہ کی مدد، رب العالمین کی رحمت
اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات تمہارا مقدر بنے، احسانات ربانی کے تم حقدار قرار پاؤ، پھر بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرے۔ جب تک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی مدد میں رہتا ہے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے کی فکر میں رہتا ہے کہ میرے مسلمان بھائی کو نفع پہنچنا چاہیے، اس کی ضرورت پوری ہونی چاہیے، اسے پریشانی سے محفوظ رہنا چاہیے، فرمایا جب تک بندہ مومن دوسرے مسلمانوں کے لیے کوشش اور محنت کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس بندہ مومن کی رب العالمین خود اپنی جناب سے اللہ رب العزت مدد فرماتے رہتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں ان فی قضاء حوائج الناس لذہ لا يعرفها الا من جربها، کہتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کا سہارا اور آسرا بننا، دوسروں پہ آنے والی مشقتیں اور تکلیفوں کو دور کرنا، کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، لوگوں کی ضرورتیں پورا کرنے میں جتنی لذت رب العالمین نے رکھی ہے، امام ابن قیم فرماتے ہیں یہ لذت صرف اسی انسان کو نصیب ہوتی ہے جو عملی طور پر اس میدان میں اتر کر اس کا تجربہ کرتا ہے۔ فرماتے ہیں ففعل الخیر مہما استصغرتہ، فرماتے ہیں جتنا مرضی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو، تمہاری نظر میں وہ کام جتنا معمولی کیوں نہ ہو، کبھی بھی اسے معمولی سمجھ کے نہ چھوڑنا، کیا پتا تیری ایک ایسی نیکی جو ایک مسلمان کے لیے ہے، تیری نظر میں وہ معمولی کیوں نہ ہو، کیا پتا تیری وہی نیکی رب العالمین کے ہاں تجھے جنت کے داخلے کا سبب بن جائے۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے خوبصورت مثال پیش کی حدیث نبوی سے کہ ایک شخص راستے میں جا رہا ہے، عمل کیا کیا، صرف ایک درخت کی ٹہنی ہے جو گزرنے والوں کو تکلیف دیتی ہے، ایک درخت کی وہ ٹہنی جو راستے پہ لٹک رہی ہے، گزرنے والوں کو اس کے کانٹے چبھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور اس شخص کے دل میں رب العالمین نے یہ بات ڈالی کہ کیوں نہ میں اس ٹہنی کو کاٹ دوں تاکہ گزرنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ یہ معمولی سی نیکی لوگوں کے کام آنے کے لیے اس نے یہ فکر اور سوچ پیدا کی اور یہ عمل کر دیا۔ حبیب کبریا فرماتے ہیں رب العالمین نے اس عمل کی بدولت اسے اپنی جنت کا اللہ نے داخلہ نصیب فرما دیا۔ پیارے بھائیوں، رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر انسان جتنے بھی اعمال کرتا ہے، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعمال میں سے افضل ترین عمل اس عمل کو بھی قرار دیا، فرمایا من افضل الاعمال، لوگوں تم جتنے بھی عمل کرتے ہو، جتنی بھی نیکیاں کرتے ہو، جتنے بھی بڑے بڑے اعمال سر انجام دیتے ہو، من افضل الاعمال، ان افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے ادخال السرور علی المؤمن، تم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کوئی ایسا رویہ پیش کرو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی ایسا طریقہ ہو کہ تم نے اس کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا، ادخال السرور علی المؤمن، جس سے بندہ مومن کو خوشی مل جائے، ایک دوسرا مسلمان تمہارے اس عمل کی وجہ سے فرمایا وہ خوش ہو جائے، فرمایا اس کا خوش ہو جانا کہ تمہارے عمل کی وجہ سے اس کے دل میں خوشی پیدا ہو گئی، فرمایا تمہارے افضل ترین اعمال میں سے اللہ کے ہاں ایک افضل ترین عمل یہ بھی ہے کہ تم نے اپنے بندہ مومن اور اپنے مسلمان بھائی کو تم نے خوش کر دیا۔ فرمایا او تقضی دینا، افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل یہ بھی ہے او تقضی دینا کہ وہ مقروض تھا، تم نے اس کا قرض ادا کر دیا، او تقضی لہ حاجہ، یا اس کی کوئی ضرورت اور حاجت تھی جو تمہارے متعلقہ تھی، تم اس کے کام آ سکتے تھے، تم اس کے کام آ گئے، فرمایا یہ تمہارے افضل ترین اعمال میں سے ہے، او تنفس لہ کربہ، یا تم نے اس سے کسی تکلیف اور مشقت کو دور کر دیا، ایک مسلمان کی تکلیف کو دور کر دینا، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، اس کے قرض کو ادا کر دینا، اسے خوشی مہیا کر دینا، فرمایا لوگوں جو تم اعمال سر انجام دیتے ہو افضل ترین اعمال میں سے اللہ کے ہاں یہ اعمال بھی ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یکن فی حاجت اخی یکن اللہ فی حاجتی،
جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میرا معاملہ الجھا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے بغیر سہارا کوئی نہیں، فرمایا من یکن اللہ فی حاجت اخی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے کسی کوئی اس کا کام کر دیتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کوشش شروع کر دیتا ہے، یکن اللہ فی حاجتی، اس کی دنیا کی جتنی ضرورتیں ہوتی ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے رب العالمین خود اپنی ذمہ داری لیا کرتے ہیں، رب العالمین اس کی حوائج اور اس کی ضروریات کو اپنے ذمے لے لیا کرتے ہیں۔ رب العالمین ہم سب کو یہ فکر نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک اور بات بھی کہی قرآن مجید اور احادیث نبوی کی روشنی میں کہ لوگوں یاد رکھو، تم جو چاہتے ہو، جیسا رویہ چاہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالی میرے ساتھ یہ سلوک کرے، تم وہی سلوک اللہ کی مخلوق رب کے بندوں کے ساتھ شروع کر دو، رب العالمین بھی تمہارے ساتھ وہی رویہ اختیار فرمائیں گے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں من رفق بعباد اللہ رفق اللہ بھی، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب العالمین میرے ساتھ نرمی فرمائیں، میرے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائیں، وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ شدت سختی والا رویہ ختم کر دے۔ من رفق اللہ بعبادی، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی شروع کر دیتا ہے، رفق اللہ بھی، دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت والے دن میدان محشر کی سختیاں ہولناکیاں، وہاں رب العالمین اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائیں گے۔ اور فرماتے ہیں من رحمہم رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں بڑا گنہگار خطا کار، اللہ کی رحمت کے بغیر مجھے کسی چیز کی امید نہیں، کوئی سہارا نہیں، اللہ میرے اوپر رحمتوں کا نزول فرما دے، فرمایا من رحمہم رحمہ، جو اللہ کے بندوں پہ رحم کرنا شروع کر دیتا ہے، رب العالمین بھی اس کے اوپر رحم فرمایا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، لوگوں تم اہل زمین پہ رحم کیا کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ تیسری بات فرماتے ہیں ومن احسن الیہم احسن الیہ، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ رب العالمین میرے ساتھ اچھائی والا برتاؤ فرمائے، من احسن الیہم، اسے چاہیے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے اخلاق کو اچھا کر لے، لوگوں کے ساتھ اس کا بول اچھا ہو جائے، اس کا رویہ اچھا ہو جائے، لوگوں کے ساتھ احسان شروع کر دے، رب العالمین بھی عدل نہیں بلکہ اس کے ساتھ احسان فرمائیں گے۔ اس کا حق تھوڑا ہوگا، اللہ زیادہ دیں گے، تھوڑی نیکی ہوگی، احسان یہ ہے کہ رب العالمین کئی گنا بڑھا چڑھا کے اپنی جناب سے ہی اسے عطا فرمائیں گے، لوگ اس پہ ناراض ہوں گے، اللہ اپنی طرف سے ان کو راضی کریں گے، میرا بندہ ہے، میرے بندوں کے ساتھ احسان کیا کرتا تھا، آج میں نے بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ پیارے بھائیوں، امام ابن قیم فرماتے ہیں ومن نفعہم نفعہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ رب العالمین مجھے ہمیشہ نفع ہی دے، کبھی مجھے گھاٹا اور نقصان نہ ہو، خسارہ نہ ہو، ومن نفعہم، جو لوگوں کا کبھی نقصان نہیں کرتا، لوگوں کو نفع پہنچانے کی فکر نہیں رہتا ہے، رب العالمین بھی ہمیشہ اسے نفع ہی دیتے ہیں، رب العالمین بھی اسے خساروں اور نقصان سے بچاتے ہیں۔ ومن سترہم سترہ اللہ، جو چاہتا ہے کہ اللہ میرے عیبوں پہ پردے ڈال دے، میرے بڑے بڑے عیب ہیں، میں لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہو جاؤں، رسوا نہ ہو جاؤں، لوگوں کے سامنے میرے عیب نہ آئے، ومن سترہم، اسے چاہیے کہ لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈال لے، رب العالمین انعام کے طور پر اس کے عیبوں پہ بھی پردے ڈالیں گے، دنیا کے اندر بھی اور کل قیامت والے دن بھی، جب سارے لوگ موجود ہوں گے، رب اسے اپنے پاس بلائیں گے اور اسے کہیں گے میرے بندے افعلت کذا افعلت کذا، میرے بندے کیا تو نے یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا؟ کہے گا ہاں یا اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا۔ رب العالمین فرمائیں گے میرے بندے میں نے دنیا میں تیرے عیبوں پہ پردے ڈالے، میں آج بھی تیرے عیبوں پہ پردے ڈال کے تجھے معاف فرماتا ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالے، ہمیں لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالنے ہیں۔ وَمَن مَنَعَهُمْ خَيْرَهُ مَنَعَهُ خَيْرًا، فرماتے ہیں جس کو اللہ نے مال دیا، وسعت دی، فراخی دی، اللہ رب العزت نے عہدہ دیا،
طاقت دی، لیکن اس نے اپنا وہ نفع، وہ خیر، وہ مال، وہ صلاحیتیں، وہ قوتیں، وہ طاقتیں ان کو روک لیا، لوگوں تک اس کا نفع نہیں پہنچایا۔ منعہم خیرا، رب العالمین بھی اسے نفع پہنچانے سے، رب العالمین بھی رک جاتے ہیں، اور اللہ بھی اسے کوئی خیر نصیب نہیں فرماتے، ملنے والی خیر اور بھلائی رب العالمین اس سے بھی اسے محروم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ اس نے اللہ کے مخلوق کو اور اللہ کے بندوں کو اپنی خیر سے محروم رکھا ہوا ہے۔ رب العالمین اس بندے کو اپنی طرف سے جو ملنے والی خیر اور بھلائی ہے اس سے اللہ محروم فرما دیتے ہیں۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ عَامَلَ خَلْقَهُ بِصِفَةٍ عَامَلَهُ اللَّهُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ، لوگوں کوئی بھی اچھا کام، کوئی بھی اچھا وصف، کوئی بھی اچھی خوبی جو تم چاہتے ہو کہ اللہ میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کرے، وہی صفت، وہی خوبی، وہی کام اللہ کی مخلوق اور رب کے بندوں کے ساتھ شروع کر دو، رب العالمین تمہارے ساتھ وہی رویہ اختیار فرمائیں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یا بلال، اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو میری مخلوق پہ خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلمان کی ضرورت پوری کر دینا، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چند قدم اٹھا کے چلے جانا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخِي الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان، کلمہ پڑھنے والا، مومن، ایمان والا، اسے کوئی کام ہو، اس کی کوئی ضرورت ہو، حاجت ہو، اور مجھے اس کے ساتھ اس کام میں معاونت کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چل کے جانا پڑے، فرمایا یہ اس کے ساتھ چند قدم چلنا اس کی ضرورت کے لیے، فرمایا اس مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھ رہنے سے مجھے زیادہ محبوب ہے کہ مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف بیٹھ جاؤں، جہاں ایک نماز 1000 نماز سے زیادہ اجر و ثواب رکھتی ہے، وہاں 1 مہینہ اعتکاف، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ ایک مسلمان کی ضرورت اور حاجت ہے اور اسے پورا کروانے کے لیے اس کے ساتھ میں چند قدم اٹھا کے چلا جاؤں تاکہ اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے، فرمایا یہ مجھے زیادہ محبوب ہے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی طرف سے مسلمان کو رب العالمین نے یہ جو جسم عطا فرمایا ہے 360 جوڑ، فرمایا ہر جوڑ پر صدقہ ہے، اور ہر مسلمان کو چاہیے روزانہ صدقہ کرے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا مال، روزانہ اتنا صدقہ، اتنے درہم دینار کون صدقہ کرے گا؟ اللہ کے رسول نے صدقے کی راہیں بتائیں کہ لوگوں کے کام آنا، اور کتنے معمولی معمولی کام، چھوٹے چھوٹے کام جو تمہاری نظر میں معمولی ہیں، رب العالمین کے ہاں اسے تمہارے اعمال کے اندر صدقہ بنا کے لکھا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارشادک الرجل فی ارض الضلال لک صدقہ، تم کھڑے ہو اپنی دکان پہ یا راستے میں چل رہے ہو، ایک شخص تمہارے پاس آ کے پوچھتا ہے کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، مجھے راستہ بتا دیجئے۔ کسی مسلمان کو ایسی جگہ پہ جہاں اسے راستے کا علم نہیں، تم نے اس کو صحیح راستہ بتا دیا کہ یہ راستہ اس جگہ کی طرف جاتا ہے، فرمایا تمہارا یہ کلمہ اللہ کو یہ اتنا پسند آتا ہے، اس انسان کو راستہ بتا دینا یہ بھی تمہارے اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے۔ فرمایا وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، ایک شخص کمزور ہے، بیچارے سے روڈ کراس نہیں ہو رہا، نابینا ہے، وہ چل نہیں پا رہا، فرمایا تمہارا ایسے شخص کو جس کی نظر کمزور ہے اس کا ہاتھ پکڑ کے چند قدم اس کے ساتھ چل کے اس کی منزل کے قریب کر دینا، رب العالمین یہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھ دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، راستے میں جا رہے ہو، کوئی چھوٹا یا بڑا پتھر پڑا ہے
تم سمجھتے ہو اس سے کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی ہڈی پڑی ہے، فرمایا حتیٰ کہ راستے میں پڑا ہوا ایک کانٹا بھی اگر تم نے راستے سے ہٹا دیا تاکہ کسی مسلمان کو، کسی انسان کو اس سے تکلیف نہ ہو، فرمایا یہ تمہاری حرکت، یہ تمہارا عمل رب العالمین اسے بھی تمہارے اعمال کے اندر صدقے کے طور پہ لکھوا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اپنے برتن سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دینا، جہاں پانی بھرنے کے لیے آپ گئے ہیں اور آپ کے بعد کوئی شخص آیا، آپ نے اپنا پانی اسے دے دیا جو مفت کا پانی ہے، لیکن صرف باری کی بات ہے کہ آپ اس کے بعد دوبارہ بھر لیں، ایک آنے والے کو آپ نے اپنی خدمت پیش کر دی، فرمایا یہ حرکت، یہ تمہارا عمل رب العالمین اسے بھی ضائع نہیں کرتے، یہ بھی تمہارے اعمال میں صدقے کے طور پہ لکھا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، انسانوں کے کام آنا، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرنا، جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، جتنی رب نے طاقت دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا الشربۃ من الماء تسقیھا لک صدقہ، صحیح سلسلہ صحیحہ کی روایت، فرمایا کسی کو ایک گھونٹ پانی تم نے پلا دیا، ایک گھونٹ پانی، رب العالمین یہ گھونٹ پانی بھی تمہارے لیے صدقہ بنا دیتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری روایت میں فرمایا ایما مسلم سقا مسلما علی ظمأ سقاہ اللہ یوم القیامۃ من الرحیق المختوم، جنت کا وہ قیمتی ترین چشمہ الرحیق المختوم، مور زدہ شراب طہور، فرمایا کسے پلائیں گے رب العالمین؟ جس مسلمان نے اپنے کسی ایسے مسلمان کو جو پیاسا تھا، اپنے پیاسے مسلمان بھائی کو کسی نے پانی پلا دیا، رب العالمین کل قیامت والے دن اس انسان کو جنت کا شراب طہور رب العالمین پینے کے لیے نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، ایک دوسرے کے کام آئیں، انسانوں کی خدمت کریں۔ پیارے بھائیو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب بے وفائی کر جائے۔ اللہ رب العزت نے ہمت دی ہے، طاقت دی ہے، ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ضرورت مند ہے، تمہارے پاس قرض لینے آیا، تم نے اسے قرض دے دیا، فرمایا پھر وہ دوبارہ آ گیا، تم نے دوبارہ پھر قرض دے دیا، فرمایا جو کسی انسان کو 2 دفعہ قرض دے دیتا ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کصدقتھا مرہ، وہ ایسے ہی ہے جیسے اتنا مال اس نے ایک دفعہ صدقہ کر دیا۔ اور ایک روایت کے مطابق اللہ کے رسول فرماتے ہیں کسی کو قرض دیا اور ایک مہلت دی، ایک مدت دی کہ فلاں وقت میں قرض واپس کرنا ہے، اتنے دن تک روزانہ اس کے نامہ اعمال میں جتنا اس نے قرض دیا ہے اتنا روزانہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ جب وقت آیا وہ نہیں دے پایا، اس نے مزید مہلت دے دی، اب جو دوبارہ مزید مہلت دی ہے، جس پہ عام طور پہ لوگ دنیا میں سود شروع کر لیتے ہیں کہ تم نے وعدہ کیا تھا فلاں وقت میں دینے کا، اب نہیں دے رہے، اب مدت آگے چل رہی ہے لہٰذا اب تمہیں پیسے زیادہ دینے ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دوبارہ مہلت دی ہے اب روزانہ ڈبل صدقہ لکھا جاتا ہے۔ کسی کو 1000 قرض دیا 1 مہینے کے لیے، مہینے کے بعد اس نے 1000 واپس کر دیا، 30,000 صدقے کا اجر بھی مل گیا اور اپنا 1000 روپیہ بھی واپس مل گیا۔ اس نے مزید مہلت مانگی، 1 مہینہ مزید مہلت دے دی، فرمایا 2 مہینوں کے بعد اس نے وہی 1000 واپس لے لیا رب العالمین کی طرف سے۔ اب اگلا مہینہ ڈبل صدقہ لکھا گیا، 2 مہینوں کے بعد اپنا وہی 1000 وصول کرتا ہے، مسلمان کے کام آ گیا، رب العالمین 2 مہینوں کے بعد 90,000 روپیہ اسے صدقہ کرنے کا اللہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک دوسرے کی حاجات اور ضروریات رب العالمین پوری کرنے کی توفیق بخشے، اور جو کسی کو ویسے ہی معاف فرما دے، مقروض تھا، ضرورت مند تھا، قرض لے لیا، واپس نہیں کر پا رہا اور واقعی محتاج ہے، یہ نہیں کہ مالدار ہے، غنی ہے اور ٹال مٹول کر رہا ہے جان بوجھ کے ہیلے بہانے، یاد رکھے قرض تو رب العالمین نے شہید کا بھی معاف نہیں کرنا، قرض کی ادائیگی ضروری ہے، لیکن اگر ایک شخص واقعی تنگ دست ہے، نہیں واپس کر پا رہا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں من انظر معسرا
او وضع عنہ اظلہ اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، یہ سورج 1 میل کے فاصلے پہ، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے، آگ برساتا سورج اور زمین تانبے کی طرح، اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. فرمایا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اسے معاف ہی کر دیا، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ اسے اپنے عرش کا اس وقت سایہ نصیب فرمائیں گے جب اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. رب العالمین توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں کل قیامت والے دن کی سختیاں اور ہولناکیاں، من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ. قیامت کے دن کی وہ مراحل، قبر کا مرحلہ اور پھر حشر کا مرحلہ، پھر میزان کا مرحلہ، پل صراط کا مرحلہ اور وہ اعمال کا تولا جانا، نیکیوں اور بدیوں کے سلسلے، جنت اور جہنم کی طرف گروہ در گروہ جانے کے مناظر. اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سرہ ان ینجیہ اللہ من قرب یوم القیامہ فلینفس عن معسر او یدع عنہ. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ کل قیامت والے دن کی ساری سختیاں رب العالمین مجھ سے دور فرما دے، اللہ مجھے آخرت کی سختیوں سے بچا لے، فرمایا اس کو اگر اللہ نے طاقت دی ہے دنیا کے اندر اپنے مسلمان بھائی کے اوپر سے کسی سختی کو دور کر دے، اسے آسانی اس کے لیے پیدا کر دے، اور اگر اسے معاف کر سکتا ہے تو معاف کر دے، اس کا قرض اتروا سکتا ہے قرض اتروا دے، فرمایا اس کی تکلیف کو دور کر دے، رب العالمین کل قیامت والے دن کی ساری سختیاں اس سے دور فرما دیں گے. رب العالمین ہم سب کو توفیق بخشے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا، لوگوں کو قرض دیتا اور اپنے بیٹوں سے کہتا تھا میرے بیٹوں جو کوئی تنگ دست ہو اسے مہلت دے دینا، اور اگر کوئی نہ دے سکے فتجاوزوا عنہ، اس سے ویسے ہی درگزر کر لینا، لعل اللہ ان یتجاوز عنا، دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے، شاید اس وجہ سے رب العالمین ہم سے درگزر فرما لے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں موت آ گئی فلقی اللہ، جب رب کے سامنے حاضر ہوا اللہ نے فرمایا تو میرے بندوں سے نرمی کیا کرتا تھا، انہیں مہلت دیتا تھا، معاف کر دیتا تھا، جا آج میں نے بھی تیرے سب گناہوں کو معاف فرما دیا، آج میں نے بھی تیرے لیے آسانی پیدا فرما دی. رب العالمین ہم سب کو بھی توفیق نصیب فرمائے. پیارے بھائیو، پل صراط کا وہ مرحلہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ پل صراط کے اوپر سے ہر ایک نے گزرنا ہے، اور اللہ کے قرآن بھی فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. وہ جہنم کے اوپر وہ پل صراط جہاں قدم ڈگمگائیں گے اس سے کئی گزرنے والے بھی زخمی ہو کے گزریں گے، کوئی اپنے جسم کو چھلنی کروا کے گزریں گے اور کوئی تو گزر ہی نہیں پائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی پل صراط کے اوپر اس کے قدموں کو جما دے جہاں تزل الاقدام، جہاں قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، فرمایا اسے چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلے، اس کی ضرورت پوری کروانے کے لیے اور اس کے کام آنے کے لیے اس کا کام کروا دے. اگر اس کے ساتھ جانے کی وجہ سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، کل قیامت والے دن پل صراط کے اوپر جب سب قدم ڈگمگا رہے ہوں گے اللہ اس کے قدموں کو اللہ ثابت قدمی نصیب فرمائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مخلوق اور بالخصوص انسان جو اشرف المخلوق ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. انسانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی، اور خصوصاً معاشرے کے اندر ایسے افراد جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، محتاج اور ضرورت مند، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وہ شخص جو اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے میدان جہاد میں پہنچا ہوا ہے، اور وہ شخص جو ساری رات مصلی پہ کھڑا ہو کے تہجد پڑھنے والا، اور تیسرا وہ شخص جو روزانہ نفلی روزہ رکھنے والا. فرمایا یہ تین انسان ایک طرف اور السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ او القائم اللیل والصائم النہار. لیکن ایک بیوہ عورت
اور یتیم بچے اور ضرورت مند مسکین ان کو کما کے کھلانے والا، اپنی محنت کر کے ان کی ضرورت پوری کرنے والا، فرمایا رب العالمین اسے اس مجاہد کے برابر اور اس تہجد پڑھنے والے کے برابر اور دن کو نفلی روزے رکھنے والے کے اللہ برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ اور یتیم بچے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، ایک یتیم کے سر پہ دست شفقت رکھنے والا، یتیم کا سہارا بننے والا میں محمد کے ساتھ جنت میں ایسے اکٹھا ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں اکٹھی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بھائی اور رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، اپنے گھر کے اندر، اپنی دکان کے اوپر، اپنے کارخانے میں، اپنی فیکٹری میں، کہیں بھی جو آپ کا نوکر ہے، ملازم ہے، خادم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا جاء خادم احدکم بطعام قد کفاہ حرہ وعملہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تمہارا ملازم، تمہارا نوکر تمہارے لیے کھانا لے کے آئے، تم تو آرام سے بیٹھے ہو، باہر کی شدت، سختی، گرمی اس نے برداشت کی ہے، فرمایا چاہیے کہ تم اس کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھا کے کھانا کھلاؤ۔ فَإِن لَّمْ يُنَاوِلْهُ، فرمایا اگر ایسا نہیں کر سکتے، اگر اتنی ہمت نہیں کہ اس کو اپنے ساتھ ہی بٹھا لیں، تو کم از کم اس کھانے میں سے کچھ حصہ اس نوکر اور خادم کو بھی دے دو، اس لیے کہ مشقت تو اس نے برداشت کی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی دعائیں کیا کریں، میرے پیارے بھائیوں دعائیں خود نکلتی ہیں، لوگوں کو کہنا نہیں پڑتا میرے لیے دعائیں کریں۔ جب کسی کی ضرورت پوری کریں گے، کسی کی حاجت پوری کریں گے، کسی کی تکلیف کو دور کریں گے، کسی کے دل میں خوشی داخل کریں گے، کسی کے غم اور پریشانی کو دور کریں گے، کسی کے پاس ضرورت کی چیز نہیں اس کی ضرورت پوری کریں گے، رب العالمین پھر اس کے ہاتھ خود بخود اٹھائے گا اور اس کے دل سے دعائیں نکلیں گی، وہ دعائیں پہ رب العالمین کبھی رد بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے جو تعلیم دی، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے ہمیں کہا تھا من کان معه فضل زہر فلیعد به علی من لا زہر له ومن کان معه فضل زاد فلیعد به علی من لا زاد له۔ آج یہ تو تصور ہی نہیں کہ اللہ نے دے دیا ہے، خرچ کرنے کی بھی کوئی ہمت پیدا ہو جائے۔ ينفقه آناء اللیل وآناء النہار، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں ہم الاکثرون ورب الکعبہ، ہم الاکثرون ورب الکعبہ، بیت اللہ کے ساتھ آپ ٹیک لگائے ہوئے آپ فرماتے ہیں رب کعبہ کی قسم وہ گھاٹے میں پڑ گئے، رب کعبہ کی قسم وہ گھاٹے میں پڑ گئے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا کون ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ہم المکثرون، جن کو رب نے دنیا میں بہت دولت دی، کل قیامت والے دن یہ اتنے ہی گھاٹے میں ہوں گے۔ الا من فعل ہاکذا وہاکذا وہاکذا، سوائے اس کے جس کو رب نے دیا ہے پھر وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، دن بھی خرچ کرتا ہے، رات بھی خرچ کرتا ہے، ضرورت مند تلاش کر کر کے خرچ کرتا ہے۔ فرمایا یہ تو گھاٹے سے بچیں گے، وگرنہ دنیا میں جتنے زیادہ مالدار کل قیامت والے دن اتنے ہی زیادہ حساب و کتاب میں پھنسے ہوئے ہوں گے۔ رب العالمین اگر دیا ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہمیں فرماتے تھے میرے صحابہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سواری ہے فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَهْرَ لَهُ، وہ اپنی وہ سواری اپنے اس مسلمان بھائی کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں۔ فرمایا جس کے پاس سفر کے اندر بھی اپنے زاد راہ سے زیادہ چیز موجود ہے تو دوران سفر بھی اس کو حق نہیں ہے کہ وہ زیادہ اپنے پاس ہی رکھے۔ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ، جس کے پاس سفر کا خرچ نہیں ہے وہ اسے دے دے۔ حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مال کی ایک ایک قسم کا نام لے کر گنوایا، حتیٰ کہ ہم یہ سمجھ گئے کہ جو ہماری ضرورت ہے اس پہ ہمارا حق ہے اور جو ہماری ضرورت سے زائد ہے اس پہ ہمارا حق ہے۔ رب العالمین توفیق نصیب فرمائے، دوسرے مسلمانوں کی حوائج اور ضروریات کو پورا کریں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دل بڑے سخت ہو گئے، پتھر دلوں کا علاج کیا ہے؟ دلوں کی یہ سنگینی اور سختی، بیوی کے لیے بھی شدت سختی، گھر کے اندر بھی سختی، نرمی کا کوئی پہلو نہیں، ملازم اور نوکر کے لیے بھی ہر جگہ شدت اور سختی سختی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا
جب ایک شخص نے آ کے اپنے دل کی سختی کا شکوہ کیا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اطعم المسکین وامسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا کر، اللہ تیرا دل نرم کر دے گا۔ مسکین کو کھانا کھلایا کر، بھوکے کو بلا کے کھانا کھلایا کر، رب العالمین تیرے دل کی سنگینی اور سختی کو اللہ دور کر دے۔ رب العالمین ہمت اور توفیق بخشے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین عملی نمونے پیش کیے، خود ضرورت مند ہو کے دوسروں کو کھلایا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، قرآن مجید کے اندر وہ واقعہ سورہ حشر کے اندر جس میں رب العالمین نے اشارہ فرمایا ایک مہمان کی خدمت، اور خامد بیوی کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو، ضیف رسول اللہ، اللہ کے رسول کا مہمان آ گیا ہے، لا تدخری عنہ شیئا، اللہ کی بندی گھر میں جو کچھ بھی ہے خدمت کے لیے پیش کر دے۔ اور بیوی کہتی ہے گھر کے اندر سوائے بچوں کو کھلانے کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، فنوّمِیہم، بچوں کو آپ بھوکا سلا دو، آج کچھ نہ کھلاؤ، وتعالی فاطفی السراج، اور جب کھانا کھانے بیٹھیں آ جانا اور چراغ بجھا دینا، ہم بھوکے رات گزاریں گے، ہمارے بچے بھوکے رہیں گے، لیکن یہ اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے، یہ بھوکا نہیں رہنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، یہ کردار تھا مسلمانوں کا، خود زخمی پڑے ہیں، جان جا رہی ہے، پانی کی طلب پڑتی ہے جنگ یرموک کے اندر، اور تاریخ اسلام نے یہ واقعہ نوٹ کیا، جب پانی مانگا، پانی لے کے جب قریب پہنچا، قریب سے آواز آئی پانی، اس حالت میں بھی پانی کا گھونٹ حلق سے نیچے نہیں اتارا، کہا میرے دوسرے مسلمان بھائی کو پلاؤ، اس کے پاس پہنچے، تیسرے نے آواز دی، کہا مجھے نہیں اسے پلاؤ، چوتھے نے آواز دی، کہا مجھے نہیں اسے پلاؤ، جب چوتھے کے پاس پانی لے کے پہنچا گیا، اللہ کے پاس جا چکا ہے، واپس تیسرے کے پاس، وہ بھی رب کو پیارا ہو گیا، تیسرے کے پاس وہ بھی شہید ہو گیا، اور جس نے پہلے مانگا تھا اس نے بھی شہادت کا رتبہ پا لیا، اپنی جان رب کے حوالے کر دی، لیکن اپنے مسلمان بھائی سے پہلے ایک گھونٹ پانی پینا بھی گوارا نہیں کیا۔ آج یہ کیسی مسلمانی ہے کہ 10,000 کمانے والے سے لاکھ روپیہ کمانے والا رشوت کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کام نہیں ہوگا جب تک یہ میری ضرورت پوری نہیں کرو گے۔ میرے پیارے بھائیوں، پھر ہم کہتے ہیں رب کی رحمت کیوں نہیں آتی، رب کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ کی نصرت کیوں نہیں آتی، رب کی ناراضگیاں کیوں ہیں؟ پیارے بھائیوں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہے۔ احب الناس الی اللہ انفعهم، اللہ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا لگتا ہی وہ ہے جو سب سے بڑھ کے لوگوں کو نفع دینے والا ہے۔ رب العالمین ہم سب کو توفیق بخشے، رب نے جتنا ہمت دی ہے، جتنی مہلت دی ہے، جو طاقت دی ہے، اس کے مطابق اللہ اپنے بندوں کی خدمت کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا